بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پی ٹی آئی کی بھی اسکروٹنی کمیٹی کی آج ہیئرنگ تھی، اور آج اکبر ایس بابر جو ہے وہ یو ٹرن لے چکے ہیں۔ یو ٹرن لے کے دوبارہ انہوں نے کمیٹی کے اوپر جو ہے وہ اپنے اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ لگتا ہے کوئی ایزی لوڈ ختم ہوا تھا، تو دوبارہ نون لیگ کی طرف سے اکبر ایس بابر کو ایزی لوڈ مل گیا ہے، تو آج وہ دوبارہ کمیٹی میں سامنے جو ہے وہ پیش ہونے آ گئے ہیں۔ تو ہم انہیں جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں، اور اب میں یقین رکھتا ہوں کہ اکبر ایس بابر جو ہے وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے کمیٹی کے سامنے سے اٹھ کے نہیں جائیں گے۔ آج کا جو سب سے اہم اور معاملہ ہے وہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے۔ آپ کے علم میں ہے کہ وہ جماعتیں جو اس ملک کے اندر فارن فنڈنگ کی بنیاد رکھنے والی جماعتیں ہیں، ان کو آج فارن فنڈنگ کی فکر لاحق ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ فضل الرحمان، جن کی اپنی پارٹی کے سینئر ترین رہنما حافظ حسین احمد صاحب، وہ ایک ٹی وی شو پہ نہیں آتے، متعدد ٹی وی شوز کے اوپر آ کے اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ فضل الرحمان کو دو بیرون ملک سے جو ہے وہ فنڈنگ ہوتی رہی۔ وہ لیبیا کا نام لیتے ہیں، وہ عراق کا نام لیتے ہیں، اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب ان سے فنڈنگ لیتے رہے ہیں۔ تو آج میں نے الیکشن کمیشن میں یہ جمع کروایا ہے کہ آپ بلا لیں فضل الرحمان صاحب کو بھی۔ 24 فروری کو نوٹس جاری ہوا 19 جماعتوں کو، اور حافظ حسین احمد صاحب کو بھی بلا لیں، مولانا شیرانی صاحب کو بھی بلا لیں، جو اس بات کا بار بار اظہار کر رہے ہیں کہ فضل الرحمان نے فارن فنڈنگ لی ہے۔ اور یہ وہ شخص ہے جو فارن فنڈنگ کا الزام پی ٹی آئی کے اوپر لگا رہا تھا، لیکن ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے فضل الرحمان کی فارن فنڈنگ کا جو ہے وہ بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اور اب وہ ذرائع بھی سامنے آ جائیں گے جن ذرائعوں سے فضل الرحمان نے ڈی آئی خان کے اندر، چک شہزاد کے اندر اور ملک گیر جو جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، وہ لگتا ہے اسی فارن فنڈنگ سے بنی ہیں۔ اور یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ جو لانگ مارچز حکومت کے عدم استحکام کے لیے کیے گئے، اس کا خرچہ بھی سامنے آ جائے گا کہ وہ کس ملک نے جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ اب تو ان کے نام جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ فضل الرحمان صاحب الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کر کے گئے ہیں، یعنی چوری اور سینہ زوری اپنے ہاتھ فارن فنڈنگ کے ساتھ رنگے ہوئے ہیں، اور فارن فنڈنگ لینے سے کسی قسم کا ان کو کوئی اجتناب نہیں ہے، لیکن دوسروں کے اوپر جو ہے وہ الزامات یہ لگا رہے تھے۔ تو آج ان کو اس چیز کا حساب دینا پڑے گا کہ فضل الرحمان صاحب کہاں سے آپ کو یہ چندہ آیا، اس چندے کے ذرائع کون سے ہیں۔ آپ کی اپنی جماعت کے جو لیڈرشپ ہے حافظ حسین احمد، وہ اس بارے میں برملا ٹی وی کے اوپر آ کے بار بار اس چیز کا جو ہے وہ انکشاف کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس چیز کا نوٹس لے، پی پی او 2002 کے آرٹیکل 63 کے تحت، الیکشن ایکٹ 2017 کے شک نمبر 204 کے تحت اس کے اوپر الیکشن کمیشن کا یہ پرویو ہے، الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے کہ وہ ان کو بلا سکتے ہیں، اور بلا کر اس کے اوپر قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ تمام جماعتیں جو فارن فنڈنگ لیتی رہی ہیں وہ آج اکٹھے ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک شخص کو آگے لگایا، ایک گڑھا کھودا، اس گڑھے کے اندر آج خود گرے ہوئے ہیں کہ اس ملک کے اندر فارن فنڈنگ کی بنیاد عورت کی حکمرانی کو ختم کرنے کے لیے، اسلامی نظام کے نام کے اوپر
نواز شریف نے $10 ملین جو ہے وہ اسامہ بن لادن سے لیے تھے، جو بینظیر بھٹو کی کتاب ریکنسیلیشن کے صفحہ نمبر 201 کے اندر لکھا ہوا ہے، بڑا واضح لکھا ہوا ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ وہ بی بی کی اپنی آٹو بایوگرافی تھی جس کے اندر وہ انکشاف کر کے گئے ہیں۔ میں آج پھر ان کو چیلنج کرنے لگا ہوں کہ فضل الرحمان، اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو آ کر اپنی رسیدیں یہاں پر جمع کروائیں اور آگے بتائیں کہ آپ نے لیبیا سے، عراق سے، پاکستان کے خلاف کام کرنے کے لیے کس ایجنڈے کے تحت پیسے لیے تھے، اس پیسے سے آپ نے پاکستان کے اندر کیا، کس ایجنڈے کو جو ہے وہ پروموٹ کیا۔ آپ کس منہ سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں اسلام کی؟ آپ کو تو جو ہے وہ اسلام کی نہیں، اسلام آباد کی فکر ہوتی ہے، آپ کو اپنے خزانے کی، اپنا ذاتی پیٹ بھرنے کی جو ہے وہ فکر ہوتی ہے۔ اور مریم صفدر وہ بھی غائب ہیں۔ میں ان کو بار بار چیلنج دے رہا ہوں کہ آئیں، آ کر اپنی رسیدیں الیکشن کمیشن کے باہر لے کر آئیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے اکاؤنٹس کے اندر جو منی لانڈرنگ آئی ہے، جو فارن فنڈنگ آئی ہے، جو ٹی ٹی او کے ذریعے، جو جعلی اکاؤنٹوں کے ذریعے، جو چینی والوں کا، پاپڑوں والوں کا جو پیسہ آیا ہوا ہے، اس کا حساب بھی جو ہے وہ سامنے آ سکے۔ لیکن کوئی چیز یہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ آج الیکشن کمیشن میں باقاعدہ طور کے اوپر وہ ویڈیو کلپس بھی جمع کروائے گئے ہیں، وہ درخواست بھی جمع کروائی گئی ہے، اور اب جو ہے فضل الرحمان کو لینے کے جو ہے وہ دینے پڑ گئے ہیں۔ اب جواب دہ یہ ہیں، بتائیں کہ لیبیا اور عراق سے کتنا پیسہ انہوں نے لیا اور اس پیسے سے کس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے اندر کس کے ایجنڈے کو جو ہے وہ پروموٹ کیا۔ یہ سوال میں ان کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ بتائیں کہ ایک پرانا کیس چل رہا ہے جس میں آپ کے وکیل متعدد بار پیش نہیں ہوتے، آج بھی اس کیس کی ہیئرنگ تھی، آپ کے وکیل پیش نہیں ہوئے، آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی بھی اس کیس سے بھاگ رہی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم تو اپنا تمام تر ریکارڈ جو ہے وہ جمع کروا چکے ہیں، اور کل ای سی پی کی طرف سے جو ہے وہ نوٹس موصول ہوا کل شام، اور وکیل کی آپ کو پتہ ہے وکلا کی مختلف عدالتوں میں مصروفیات ہوتی ہیں، وہ وہاں میں مصروف تھے، اور انشاءاللہ اگلی ہیئرنگ کے اندر وہ یہاں پر موجود ہوں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اب فوکس کر رہے ہیں کہ جس طرح وزیر اعظم نے ان کو کھلا چیلنج دیا ہے، وزیر اعظم صاحب نے ان کو کھلا چیلنج کیا ہے، اب یہ چوہوں کی طرح ڈر کے کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ نا آئیں نا باہر، آ کے یہ بھی کہیں کہ ہم بھی تیار ہیں، ہماری بھی اسکروٹنی جو ہے وہ ٹی وی کے سامنے کریں، یہ کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ یہ اس چیلنج کو جو ہے وہ قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے تو امید ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ جلد سے جلد الیکشن کمیشن کرے گا، چونکہ اب معاملہ جو ہے وہ چل پڑا ہے، اور بات وہ لوگ کر رہے ہیں، میں نے جس طرح پہلے بھی آپ کو کہا کہ جو لوگ خود اس ملک کے اندر فارن فنڈنگ کی بنیاد رکھنے والے ہیں، جن کی جماعتوں کے اخراجات، جن کی گھروں کے اخراجات، جن کی تمام جائیدادیں جو ہیں وہ فارن فنڈنگ سے بنی ہوئی ہیں، وہ کس منہ سے فارن فنڈنگ کا سوال کرتے ہیں؟ یہ بتائیے کہ فرق ملک کے جو اکبر صابر کا کیس ہے جس کی آج ہیئرنگ ہوئی ہے، اس میں کیا پی ٹی آئی یہ درخواست دینے جا رہی ہے کہ فارن فنڈنگ کی جو اسکروٹنی کمیٹی کی کارروائی کو اوپن کیا جائے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کے اوپر تو الیکشن کمیشن پہلے ہی اپنی پوزیشن کو واضح کر چکا ہے، اور اسکروٹنی کمیٹی ایک جی آئی ٹی کے طور کے اوپر کام کر رہی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ الیکشن کمیشن اس تمام کیس کی اوپن کورٹ کے اندر جو ہے وہ ہیئرنگ کرے گا۔ پاکستان کا ایک معزز ادارہ ہے جس کے اوپر ہمیں اعتماد ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ قانون کے مطابق وہ اس کے اوپر فیصلہ کرے گا۔ صاحب 2014 میں جب یہ درخواست آئی تھی تب نون لیگ کی حکومت کی، اب نون لیگ نے یہ احتجاج کیا ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائے، جو کہ وزارت داخلہ کا بھی ڈومین بنتا ہے، تو اب پی ٹی آئی نے بھی جو 19 جماعتیں ان کے خلاف کی ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں تحریک انصاف خود بھی وزارت داخلہ اور دیگر ادارے جو ہیں وہ خود بھی کوئی تحقیقات کریں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر ہم شروع کریں گے تو پھر یہ کہیں گے جی ہمارے خلاف انتقامی کارروائی شروع ہو چکی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے آرٹیکل 204 کے تحت، الیکشن ایکٹ کے تحت، ان کو جہاں معاملہ یہ چل رہا ہے اس کو چلنے دیں، اس کی جو فائنڈنگز آئیں گی اس فائنڈنگز کی بنیاد کے اوپر پھر آگے ہم چیزوں کو لے کے چلیں گے۔ یہ فرما دیجیے گا کہ انٹیریئر منسٹر سے آپ یہ مطالبہ کریں کہ یہ جو سیاست کے بارے میں کیس چل رہا ہے اساتذہ کی چھانبین کے حوالے سے کہ ایف آئی اے بھی اس کی چھانبین سے؟ دیکھیں، میرے خیال میں ابھی الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے، الیکشن کمیشن کی فائنڈنگز ڈالنے دیں، اس کے بعد متعلقہ ادارے بھی جو ہے وہ اپنا کام آگے شروع کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔